السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانفرنس آج پہلے سے بھی زیادہ دھواں دھار اور خونریز اور ہولناک اور دھماکے دار تھی. بہت ہی دھمکی اور تھریٹ اور وارننگ اور کیا کیا نہیں تھا اس میں. ہر چیز سے دھمکیوں سے بھی بھرپور تھا اور تھریٹس سے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے آج فرمایا ہے. لیکن جو کچھ فرمایا ہے وہ اتنا بے معنی اور اتنا غیر مدلل تھا. جو مولانا صاحب کہتے ہیں نا، میں استدلال کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور اتنا فیک تھا کہ مجھے شرمندگی ہوئی سن کے. کہ میں تو عزت کرنے والا ہوں اور علماء کی بھی عزت کرتا ہوں اور لیڈرز کی بھی کرتا ہوں کہ جن کے پیچھے 4 لوگ بھی کھڑے ہوں تو اس بات کی عزت کرنی چاہیے کہ یار 4 لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مولانا صاحب کے مدرسوں میں وہ تو چھوڑیں کہاں سے پیسے آتے رہے اور وہ کیسے، وہ ان کا حساب کتاب بھی کوئی نہیں. وہ جو انہی کے ساتھیوں نے مختلف انٹرویوز میں بتایا، مولانا حضرات نے جو تھے، کہ جی کہیں سے کچھ پیسے کسی کے لیے آ گئے، مسجد کے لیے یا لائبریری کے لیے، تو وہ پھر خود ہی مولانا صاحب چونکہ خود ایک آمرانہ ذہنیت کے مالک ہیں، اور وہ اسی طرح وہ کسی کو اور کو پارٹی کے نزدیک ہی نہیں کبھی آنے دی. ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. ان کے دوستوں نے بتایا، ان کے ساتھیوں نے بتایا، علماء نے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے حسب توقع اور حسب حکم حاکم لندن فلیٹس، وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلے ہی بتا دیا تھا جی ٹارگٹ کیا جائے گا اب عدلیہ کو، تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور میں معزز جج صاحبان سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بطور ایک جرنلسٹ کے، بطور ایک شاعر کے، بطور ایک پاکستانی شہری کے، کہ عزت مآب حضور والا، آپ یہی لوگ ہیں. جب عمران خان کے خلاف آپ ہی لوگوں نے فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے لڈیاں ڈال کے فرش اکھیڑ دیے تھے، اور اب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے توپیں آپ کی طرف سیدھی کر لی ہیں. عمران خان نے تو ایسا نہیں کیا تھا. عمران خان نے تو آپ سے جو بھی مخاطب ہوا عزت اور احترام سے مخاطب ہوا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے حق کے لیے سوچیں. اور جو وہ کہتا تھا کہ میری حکومت جانے سے نقصان پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. ان لوگوں کے نزدیک معزز جج صاحبان، میں آپ سے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر عوامی لوگ ہیں. یہ ہمیشہ اپنے مخصوص گروپ کے پریشر کو ڈیولپ کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہو کے، ان کے کاندھوں پر بیٹھ کے، یا پارٹیوں میں وہی جو ایک اپنا رول ادا کر کے جو اب کر رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد پر سیاست میں ہے. یہ مولانا صاحب نے آپ کو مشورہ، بلکہ کیا دھمکی اور چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے تو باہر آ کر کریں، استعفے دے دیں اور آ کر سیاست کریں. ایک تو آپ نے سیاست نہیں کرنی، دوسرا ان کے مشورے کی آپ پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، صورتحال ان کے مشورے کی اوقات بتاتا ہوں. یہ مولانا صاحب خود شکست خوردہ آدمی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خود تو جیت نہیں سکے، پارٹی کا ان کا صفایا ہو گیا پورے KPK سے 1-2 سیٹیں، اور کیا فائدہ. اور خود ان کا اپنا جو ہے وہ، اب میں یہ بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ جو ہے اپنے علاقوں میں سے ذلیل ہو کے نکلے، ہارے ہیں، ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے، جیت نہیں سکے. جو بندہ خود نہ جیت سکے، میں کہتا ہوں کہ ان کو شکست، جو خود نہ جیت سکے وہ چیلنج آپ کو کس بات کا کرے گا. میدان خراب نہ کریں، کھیل خراب نہ کریں، یہ کھیل ہی ہے ان کے لیے. اور میں آپ کو یہ اس پہ ڈال رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے کہا تھا، وہ اس کے لیے نہ. کون کہہ رہا ہے عمران خان کے لیے؟ اپنا وہ ہمارا لیڈر ہے. ہمارے سے مراد یہ عوام کا وہ لیڈر ہے. لوگ اس سے پیار کر رہے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بلاؤں سے، درندوں سے، خوفناک مخلوق سے جو ہے، جو ان کے وطن اور دیس پر کی گردن میں پنجے جو ہے وہ اتار کر، اور پنجے جو ہے نا وہ جکڑ کر، شکنجے کی طرح، پنجوں میں شکنجے کی طرح جکڑ کے وطن کو بیٹھ گئے ہیں، ان سے نجات دلوائے گا. اس لیے وہ اس کی ایک کال آتی ہوتی ہے اور وہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. ان کے پاس مدرسوں کے علاوہ، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مدرسوں کے بچوں کے علاوہ یہ لوگوں کو نکال کے دکھائیں. چھوڑ گئے ان کو لوگ، اور وہ بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں. وہ بچے ان کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالت ان کی اپنی یہ ہے. اور دین کے نام پہ جتنا انہوں نے آج تک کیا کہیں کہ وہ جگاڑ لگائی ہے، کسی نے کیا لگانی ہے.
کہ مولانا صاحب آپ کم از کم پھر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے کوئی دین کا چوغا تو اتار دیں، دین کو بدنام تو نہ کریں۔ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، آپ بھی وہاں سے خدا کے لیے استعفیٰ دیں، اپنا یہ چوغا اور علماء کا لباس اور یہ سارا آپ یہ رول، یہ جو کردار آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ چھوڑیں، اور سیاستدان بن کے اور سیاست کے میدان میں آ کے مقابلہ کریں۔ دینی آپ عالم آپ نے حلیہ بھی بنایا ہوا ہے اور آپ پریٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر کسی حکمران کے دور میں کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر پیاسا مر گیا، بھوکا پیاسا، تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوگا میں ہوں گا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، لوگوں کے گھروں کے ادھر ادھر سنتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور اس وقت کتا، انسان بھوکے مر رہے ہیں، پوری قوم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے حال ہیں۔ علامہ صاحب، مولانا صاحب، آپ کے تو کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، آپ تو سیلاب میں بیچارے جو بندے گزر رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ان کا جا کے پتہ نہیں کیا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کال پہ یا ان کے فرمان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے حلیہ تو بنا لیا ہے دینی علماء والا، کوئی بات بھی تو اپنے اندر لیں۔ دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو، عدالت کو اور ججوں کو، سیدھے ہوئے ہیں توپیں، اس لیے کہ پالیسی بن گئی ہے کہ عدالتوں کو کریں۔ اس وقت کہاں تھے آپ؟ اتنے ڈوئل سٹینڈرڈز، اتنی منافقت کہ جب عمران خان کو نکالا گیا تو اس وقت تک آپ کو ہوش نہیں آیا کہ یہ 3 جج غلط ہیں۔ اس وقت آیا جب شہباز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کو شہنشاہ بصیرت و دانائی حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کو جب شکست ہوئی ضمنی الیکشنوں میں، اور وہ لیٹر جو سیدھا جو پارلیمنٹ اپنے لوگوں کے پاس ہی نہیں گیا اور سیدھا آپ کے ڈپٹی سپیکر کی جیب میں چلا گیا، اس پر آپ جو ہے وہ آپ نے تلواریں نکال لی ہیں اور آنکھیں نکال کر دھمکیاں آپ دے رہے ہیں عدالتوں کو۔ آپ کو اتنا ہی شعور نہیں ہے کہ ان کو کہتے کہ بھائی پارلیمنٹ اپنی کو بلا کے ان کو تو بھیجو، روکو ان کو، ڈپٹی سپیکر کا کیا کام ہے؟ بعد میں دوسرا لیٹر ایک کاپی کرا لیتے، ایک آپ الیکشن کمیشن کو بھیجتے، ایک آپ ڈپٹی سپیکر کو بھیجتے، ان کو پہلے بتاتے کہ بھائی اس کو ووٹ نہ دینا، میرے بھائی کو، چودھری پرویز الہی کو ووٹ بالکل نہ دینا، پھر بات کرتے نا۔ اتنا معزز جج صاحبان، یہ آپ کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ اپنا کوئی کسی کا بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹ کسی کو کھڑا کریں ان کے مقابلے میں الیکشن پہ، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آ کے میدان میں آ جائیں، اپنا کوئی بچہ ادھر ادھر سے کھڑا کر دیں، یہ اپنی ضمانتیں نہ ان کی ضبط ہو جائیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں ملک میں، ان سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، اور ملک کا کسی کو ہے ہی نہیں، کسی کو ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، عوام مر رہی ہے، اور یہ توجہ ہٹانے کے لیے پتہ نہیں اثاثے بیچتے پھرتے ہیں پاکستان کے، وہ اثاثے جو پاکستان کی لائف لائن ہے، یہ ان کے سودوں کے لیے بغلیں بجا رہے ہیں کہ چلو یہ سودے پھر ہمارا کاروبار چمکے گا۔ دکاندار ہیں نا، اپنی دکان چلانے کے لیے پاکستان کی شہرک کاٹنا چاہ رہے ہیں، وہ پیٹرولیم اور پتہ نہیں کون سے ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں، اور آپ کی طرف انہوں نے بندوقیں رخ کر لی ہیں۔ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، ان کو بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلے آپ ہر الیکشن میں چلیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا کھیل نہ خراب کریں، تو کھیل چلیں، الیکشن کروائیں، کھیل لگائیں۔ کھیلنا بھی نہیں ہے، صرف دھمکیاں دینی ہیں، ایک ڈرامہ رچانا ہے، اور لوگوں کو تھریٹ کر کے کہنے کہ اقتدار ہمارے حوالے کر دو، انصاف ہمارے حوالے کر دو، غیرت ہمارے حوالے کر دو، حمیت ہمارے حوالے کر دو، ملک وطن ہم اس کے پرخچے اڑائیں، اس کو نوچیں، اس کو کھائیں، اس کو لوٹیں، اسے گھسیٹیں، ہماری مرضی، ہمیں جو دل کرتا ہے ہمیں کرنے دیں، ورنہ ہم مدرسوں کے بچوں کو لا کے آپ کو ماریں گے، جلائیں گے، آپ کی تتلیوں کے پر کاٹیں گے، معصوم بچیوں کے اور لڑکوں معصوم نوجوانوں کے ہم ان کے لیے جہنم بنا دیں گے، پاؤں جلائیں گے۔ یہ ان کی لب لباب ٹوٹل یہ سیاست ہے، اور یہ ادھر نواز شریف صاحب کو تو اس وقت وہ ویسے ہی۔ اور میرا ایک گزارش ہے، میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، پھر میں کہتا ہوں کہ براہ کرم ان کے وارثان ہی نواز شریف صاحب کا کوئی نفسیاتی ان کے ٹیسٹ کروا لیں، اور ان کے کوئی کسی نفسیاتی سائیکولوجیکل جو کاؤنسلنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس لے جائیں، اور وہاں سے ان کا چارٹ بنوا کے پہلے ان کا جائزہ لیں۔
اگر وہ ذہنی طور پر آپ کو صحت مند لگیں، اگر وہ سائیکالوجسٹ آپ کو کہہ دیں کہ ذہنی طور پر صحت مند ہیں، نارمل ہیں، تو پھر ان کو باقی سیاست میں مداخلت کرنے دیں، ورنہ ہم بڑے غریب ہیں، ملک بہت اس وقت ڈوب رہا ہے، ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، عوام بیچاری پھر بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، پیٹرول بڑھا رہے ہیں، پھر آپ نے بڑھانا ہے، مر گئی ہے عوام، خدا کے لیے اس ملک کی جان چھوڑیں، نہیں تو عوام اب تیار ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب آپ کو میں بتا دوں، آپ تو ان کو کہہ رہے ہیں نا، آپ تو شکست خوردہ، اپنی سیٹیں آپ بچا نہیں سکے، ججوں کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، براہ کرم لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور ہی کریں تاکہ مولانا صاحب تک بھی پہنچے۔ بہت شکریہ۔